بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسرار شخصیت حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے واقعات انسانی عقل کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ایسا علم عطا کیا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ کے معاملات پر چپ نہ رہ سکے اور آپ ان کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی طرح کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب اکرام کو فرمایا، کیا میں تم کو خضر کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، حضرت خضر علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کے بازار میں چلے جا رہے تھے کہ ایک مکاتب شخص نے آپ کو دیکھا۔ اس نے صدائے بھیک لگائی کہ مجھ پر کچھ صدقہ کرو، اللہ آپ کو برکت دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لایا، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو میں تجھے دے سکوں۔ تو فقیر نے پھر صدا لگائی، میں تجھ سے اللہ کی ذات کے طفیل سوال کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ نے مجھ پر صدقہ نہیں کیا تو میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو میں نے آپ کے پاس برکت پہچان لی۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لایا، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تجھ کو دوں، مگر تو مجھے لے لے اور فروخت کر دے۔ مسکین نے کہا، کیا یہ بات درست ہے؟ فرمایا، بالکل، میں تجھ کو حق ہی کہتا ہوں، کیونکہ تو نے عظیم ذات کے طفیل مجھ سے سوال کیا ہے۔ بس میں ہرگز اپنے رب کی ذات کے نام کی لاج کو نہ چھوڑوں گا، مجھے فروخت کر ڈال۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسکین نے ان کو بازار لے جا کر 400 درہم میں فروخت کر دیا، اور آپ خریدار کے پاس ایک زمانہ یوں ہی بغیر کسی کام کاج کے فارغ رہے تو پھر اپنے مالک سے ایک دن کہا، آپ نے مجھے کسی بھلائی کے کام کے لیے ہی خریدا ہوگا تو مجھے کسی کام کا حکم کیجیے۔ مالک نے کہا، مجھے ناگوار لگتا ہے کہ میں آپ پر بوجھ ڈالوں، کیونکہ آپ سن رسیدہ شخص اور بزرگ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، مجھ پر بار نہ ہوگا۔ تو مالک نے کہا، پھر یہ پتھر منتقل کر دیجئے۔ حالانکہ وہ پتھر ایک دن میں 6 آدمیوں کے بغیر منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پتھر کیا تھا؟ پوری چٹان تھی۔ تو پھر مالک اپنی کسی ضرورت کے لیے باہر نکلا اور واپس آیا تو دیکھا کہ پتھر اپنے ہی وقت میں منتقل ہو چکا ہے۔ مالک نے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا، اور ایسی طاقت دکھائی جس کی مجھے امید نہ تھی۔ پھر مالک کو سفر درپیش ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کوئی کام سونپتے جائیے۔ مالک نے پھر کہا، مجھے ناگوار لگتا ہے کہ میں آپ پر مشقت ڈالوں۔ آپ نے فرمایا، مجھ پر کوئی مشقت نہ ہوگی۔ تو مالک نے کہا، تو پھر میرے گھر کی تعمیر کے لیے اینٹیں بنا دیجیے۔ تو مالک سفر پر چلا گیا، واپس آ کر دیکھا تو عمارت کو تعمیر شدہ پایا۔ تو مالک گویا ہوا، میں اللہ کے نام سے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا کیا راستہ ہے اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے مجھ سے اللہ کے نام سے سوال کیا ہے اور اللہ کے نام پر سوال ہی نے مجھے غلامی میں ڈالا ہے، اور میں تجھ کو بتلاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں وہی خضر ہوں جس کے متعلق تو نے سنا ہوگا۔ مجھ سے ایک مسکین نے سوال کیا تھا، لیکن میرے پاس کچھ نہ تھا جو میں اسے دیتا۔ پھر اس نے اللہ کے نام سے سوال کیا تو میں نے اپنی جان پر اس کو قدرت دے دی کہ مجھے فروخت کر دے، تو اس نے مجھے فروخت کر ڈالا۔ اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ جس شخص سے اللہ کے نام سے سوال کیا گیا پھر بھی سائل کو مسترد کر دیا گیا جبکہ وہ کچھ دینے پر قادر تھا، تو قیامت کے روز وہ ایسے کھڑا ہوگا کہ اس کے جسم پر کوئی گوشت نہ ہوگا اور نہ کوئی اس کی ہڈی حرکت کر سکے گی۔ تو مالک نے کہا، میں اللہ پر ایمان لایا، اے خدا کے پیغمبر، میں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا اور مجھے کوئی علم نہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، آپ نے اچھا کیا اور ثواب کمایا۔ تو مالک نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے اللہ کے پیغمبر، میرے گھر اور مال کے متعلق آپ جو اللہ کی مرضی سے حکم فرمائیں آپ کو اختیار ہے، یا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں اور آپ کا راستہ چھوڑتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے یہ بات پسندیدہ ہے کہ آپ میرا راستہ چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ اس نے آپ کا راستہ صاف کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا،
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے غلامی میں ڈالا اور پھر اسی نے مجھے اس سے نجات دی۔ تو سامعین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی سائل اللہ کے نام سے سوال کرے تو کچھ نہ کچھ جتنی حیثیت میں ہم اسے دے سکیں تو اسے ہمیں دینا چاہیے۔ جب ہم اللہ رب العزت کے نام کی لاج رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی نامراد نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔